میں نے شبو شاہ جی کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کل میں گیا ہوا تھا رائے ونڈ اجتماع میں، تو گلا کچھ خراب ہو گیا وہاں پہ، تو ایک دفعہ جی چاہا کہ معذرت کر لوں، پھر میں نے کہا اپنی جماعت کا پروگرام ہے، پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تو اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے بزم کے صدر ہیں اور اب تو بزم کا پیغام ملکوں ملکوں پہنچا رہے ہیں، جناب صاحبزادہ سید عزیز الرحمان شاہ صاحب۔ میں ایک دفعہ پانی پی لوں، آپ ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ حمد و نعت کی محفل ہے، اسی حوالے سے ایک دو باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، زیادہ لمبی بات شاید نہ کر سکوں۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تھوڑی سی اور آواز دے دو یار، وہ غصے میں بیٹھے ہوئے ہو، میرے خیال میں محبت سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہیں رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، ایکو نہیں بھیا ایکو نہیں، تھوڑی سی زیادہ نہیں، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد۔ سبحان اللہ یار، میں گلا خراب ہے، منتیں نہیں کر سکوں گا یار۔ اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان تر گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد۔ صلی اللہ بلند آواز سے یار کہہ دو صلی اللہ، اور اونچی آواز سے ذرا کہہ دو صلی اللہ۔ میں دو جملے صرف عرض کروں گا اور اسی کے ارد گرد اپنی گفتگو حضرت قبلہ مفتی خالد صاحب کے حوالے کر کے رخصت ہو جانا ہے، میں نے جلدی ٹھیک ہے۔ بات سنیے، میں دو باتیں اگر آپ کرو گے تو نعت کی محفل ہے، حمد اس کی جس نے نعت والا بنایا، اور نعت اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھے تو آسماں کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں، اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ سٹیج تھوڑا جا کہہ دو سبحان، اور بلند آواز سے سٹیج، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں
सिद्दीक बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें जन्नत बने। अब मेरे ख्याल में मेरे स्टेज पे हज़रत शाह जी किबला भी तशरीफ फरमा है, हज़रत मौलाना सैयद मुआविया शाह साहब तशरीफ फरमा है ना जी। अब ये नशिस्त इन्होंने ऐसी रखी है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं भी तो हजरात नजर नहीं आएंगे जी। हाँ, जो यहाँ इस तरफ नशिस्तों पे या इस तरफ हजरात बैठे, मैं आपकी शफकत का सहारा लेके दो जुमले अर्ज करने लगा हूं। मेरे आका कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखें तो जन्नत बने। कोई यूं ना कह दे कि खतीब हजरात बाज दफा खिताबत की रवानी में बहते हुए जुमले बोल देते हैं बड़े बड़े, कदम रखे जन्नत बने। नहीं, मोहब्बत से सुनिएगा और बात आप तक पहुंचे तो फिर मुस्कुराइएगा। जहां फिर मेरे आका ने चोखे कदम रखे ना, ज्यादा कदम रखे ना, मिंबर से उतरे घर को गए, घर से आए मिंबर पे, मिंबर से उतरे फिर घर पे गए आए, गए आए। जहां फिर इतने कदम रखे तो जुबान नबुव्वत ने फिर खुद बोल के कहा, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल। मैं जो इसमें गोता लगाना चाहता हूं ना, उसका अभी तक मैं चेहरे देख रहा हूं कि मेरे साथ थोड़ा सा मुस्कुराओ तो मैं बोलूं। हदीस का माना तो सबको पता है, नहीं पता तो पहले मैं वो अर्ज करूं। पता है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। हुजूर फरमाते हैं मेरा मिंबर, मेरा घर, ये दरमियान की जगह जन्नत का टुकड़ा है। बेटा बोलो, थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा और बोलो, ये जन्नत का। मुझे अगले दिनों एक बात, मैंने किसी का क्लिप सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ यकीन जाने। वो कहने वाला कह रहा था कि इसमें मिंबर और बैत शामिल नहीं। मैंने कहा जिनकी वजह से वो जन्नत है, जिनकी वजह से वो जन्नत है। मा बैन बैती, और साहिबान थोड़ी सी तवज्जो करोगे जी, मुस्कुरा के जरा कहो सुभान अल्लाह। मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जिनकी वजह से। अब देखिए ना, मेरा अपना ज़ौक़ है, हर एक का अपना ज़ौक़ होता है, पढ़ने का, मुताला करने का, सुनने का, सुनाने का अपना ज़ौक़ होता है। मेरा अपना ज़ौक़ है, मैं अपने ज़ौक़ में एक माना करने लगा हूँ। हज़रात उलमा इकराम, हज़रत मुफ्ती साहब, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मनु तो इवें महसूस होता है जिवें हुजूर फरमांदे ने, वो सिर्फ घर नहीं, बैती मेरा घर है, बैती मेरा घर है। इधर वेख, मिंबर नहीं, मिंबरी मेरा मिंबर है, ओ मेरा घर है। ए मेरा, सारे बोलणगे ते मैं जुमला अर्ज करना है। ओ मेरा घर है, ए मेरा मिंबर। ए बंदा फखर नाल कहंदा हुंदा है, ए मेरा घर है, ए मेरा मिंबर है। हुजूर फरमांदे ने मा बैन बैती व मिंबरी, ओ ए ना वेख के कंधा ने कोठा है, हुजरा है, नहीं, बैती मेरा घर है। ए लकड़ी ना वेख के कुर्सी है, मिंबरी मेरा मिंबर है। जरा चुप रहा, मैं इस लम्हे ही उठ जाना है, खराब गले के बावजूद बोल रहे हैं। तो बच्चो, बैती मिंबरी, मनु तो इवें महसूस होता है जिवें हुजूर फरमांदे ने, उधर वेख मेरा घर है, इधर वेख मेरा मिंबर है। मैं अपने ज़ौक़ च माना इस वास्ते करन लगा कि ये हदीस सारे मनते ने और मन के कहते ने, अल्लाह करे मैं उत्थे पहुंचा, जाके मैं नफल अदा करा, मैं उत्थे पहुंचा, मैं जिक्रो अज़कार करा, मैं उत्थे पहुंचा, मैं जाके रब नू सजदा करा, मैं जल्दी जल्दी उत्थे पहुंचा, मैं जाके इल्तिजामा करा। नहीं, मेरा ज़ौक़ है। हुजूर फरमांदे ने, जन्नत तू जाना चाहना है, उस टुकड़े च जाना चाहना है, उत्थे सजदा करना चाहना है, लेकिन रुक, वेखना, उधर मेरा घर है। स्टेज वाले थोड़ी जी तवज्जो, हरकत बंद करो। उधर मेरा घर है, इधर मेरा मिंबर है। मनु तो इवें महसूस होता है जिवें हुजूर फरमांदे ने, उधर मेरा घर है,
ادھر میرا ممبر ہے، میرا گھر بھی من، سارے نہ بولو صرف سنی بولو میرے نال، میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من، پھر میرے گھر جیڑی جیڑی آئی انہوں من، بولو 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 بولو، میرے گھر جیڑی جیڑی آئی انہوں من، میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا انہوں من، ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ادھر میرا ممبر ہے، میرا گھر بھی من، میرے گھر جیڑی جیڑی آئی انہوں من، خدیجہ نو من، عائشہ نو من، حفصہ نو من، حبیبہ نو من، میمونہ نو من، جویریہ نو من، صفیہ نو من، سودا نو من، تے بندے دا پتر بڑھ اماں من. بڑیاں منتاں کر کے تہاڈی توجہ لئیے، یقین دے بڑا دکھ ہوندا جس ٹائم کوئی لفظ آیا ہو جائے، او میرا گھر ہے اونوں من، میرے گھر جیڑی جیڑی آئی، آپ جی ایک منٹ بیٹھو نا ذرا، ایک منٹ بیٹھو نا جی، میرا گھر بھی من، میرے گھر جیڑی جیڑی آئی اونوں من، میریاں تھیاں اونا نو من، زینب نو من، رقیہ نو من، ام کلثوم نو من، فاطمہ نو من، میرے نواسے حسن نو من، حسین نو من، علی زینبی نو من، میری نواسی امامہ نو من، زینب دی دھیے، زینب میری دھیے، امامہ زینب دی دھیے، میری نواسی ہے، ابو العاص دی بیٹی ہے، بنو امیہ دی پوتی ہے، میرا گھر بھی من، میرے گھر جڑے جڑے آئے اونا نو من، میرا ممبر بھی من، میرے ممبر تے جڑا جڑا آیا اونو من، ابو بکر نو من، عمر نو من، عثمان نو من، علی نو من. یا رسول اللہ ادھا مطلب ہے میں درمیانی چاہ جاں، حضور فرماندے نے آپ وچکار کھلو، ادھر بھی من ادھر بھی من، اونا نو بھی من، انہوں بھی من، تے پھر اپنے پیران وال تک کتھے کھلوتا ہے، تے ہاں ہون پھر سینہ چوڑا کر کے کہے ہاں میں جنتی ہاں. سبحان ہائے ہائے ہائے، ایڈا سوکھا سوکھا نانا جا کے تو بھی کہہ بھی میں جنت جا کے نفل پڑھایا، میرا گھر بھی من، او بولو یارا تھوڑا جا میرے نام، میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من، تے ہون پھر تو کہن جو گا ہے کہ میں جنتی ہاں، کیوں میں حضور دا گھر بھی من لیا، گھر آلے بھی من لے، حضور دا ممبر بھی من لیا، تے حضور دے ممبر تے جیڑا آیا انہوں بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض لوگ یوں ہی ہمارا موازنہ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور ذرا انہوں بھی سن کے آئیے ایک ہی مندے نے کنوں مندے نے کنجدہ مندے نے، وہ میں کہا سانو ساڈا موازنہ کرنے دی لوڑ نہیں، گھر بہ کے آرام فرماؤ، سانو پرکھنے دی لوڑ نہیں. میں نے کہا جسے چومیں حسین بنے، جسے مسلح دیں صدیق بنے، ہمارا ہمیں پرکھنے کی ضرورت نہیں. میرے عقیدے میں تو وہ بھی ہے جسے حضور نے مسلح دیا، وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا. سنی بولے سارے نہ تکلیف فرمائے. میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے مسلح دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے جھنڈا دیا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے کندھے پہ بٹھایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے حضور نے کندھے پہ بٹھایا، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کے کندھے پہ بیٹھے ہیں، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بیٹی دی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس سے بیٹی لی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے تلوار پکڑائی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے اونٹنی کی مہار پکڑائی ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جسے بستر پر سلایا ہے، میرے عقیدے میں وہ بھی ہے جس کی گود کو بستر بنایا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. جناب قاضی متی اللہ صاحب سعیدی. سبحان اللہ. ہائے ہائے، ہمیں پرکھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟
ہم نے کب کہا کہ ہمیں پرکھو؟ ہم نے کیا کب کہا کہ ہمارا کسی سے موازنہ کرو؟ یہ جو آل بیت کو مانتے ہیں یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. کوئی ایسا نہیں ہے دنیا میں جسے ہم دکھانے کے لیے صفائی بیان کریں. یہ ساری نسبت مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ بولیے بولیے ذرا، کیا ہے؟ یہ ساری نسبت مصطفیٰ ہے. یہ ساری حضور کی نسبتیں کی وجہ ہے. صحابہ بھی ایمان ہیں، آل بیت بھی ایمان ہیں. اور سنیے، کئی نوجوان بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں. مختصر وقت میں ایک دو باتیں عرض کر سکوں گا. پریشان ہو جاتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ہم نے فلاں کو سنا، اس نے اپنے سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کتابوں کے اٹھا کے حوالے دیتا ہے. ہم کریں کیا؟ وہ کتابیں ہیں. میں نے کہا وہ لکھی کس نے ہیں؟ لوگوں نے. کس نے؟ لوگوں نے. میں نے کہا تیرے پاس لوگوں کی کتاب ہے، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے. تیرے پاس روایت ہے، میرے پاس آیت ہے. بولیے 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 بولیے. اچھا میں ایک آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں. مفتی بنیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے پڑھ. پکے نہ ہو جاوے حضرت جی، تھوڑی دیر کے لیے ایک مسئلہ پوچھنے لگا ہوں. دھیان سے اسٹیج والوں تھوڑی سی شفقت دینا مجھے. جی چلو ٹھیک، اوکے ہو گیا. چلو میں انہوں کو پوچھ رہا ہوں، دھیان میرا رکھنا. ایک بات سے متعلق اللہ ایک حکم تورات میں دے. دھیان ہے میرے یار؟ آپ جی میں بھی آؤں 2 منٹ صرف. اچھا چلو ٹھیک ہے. اگلا مہمان جیسے ہی آئے گا میں انشاءاللہ رخصت لے لوں گا. میں بار بار ربط پھر توڑا پھر جوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بات سے متعلق صاحبان مجھے دیکھیے، خدا میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ایک بات سے متعلق اللہ ایک حکم تورات میں دے. کوئی سی بھی بات اپنے ذہن میں آپ تصور کر لیں. نماز لے لیں، روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، قربانی لے لیں، تجارت لے لیں، معاشرت لے لیں، رشتے ناتے، کوئی بھی تصور کر لیں. ایک بات ہے، ایک بات سے متعلق اللہ ایک حکم تورات میں دے. اسی بات سے متعلق ایک حکم اللہ قرآن میں دے. تورات کی مانو گے یا قرآن کی؟ پکی گل ہے؟ تورات اللہ کی کتاب نہیں؟ سچی بھی سچی نہیں. ایک بات سے متعلق اللہ ایک حکم انجیل میں دے. اسی بات سے متعلق اللہ ایک حکم قرآن میں دے. انجیل کی مانو گے یا قرآن کی؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں؟ سچی نہیں؟ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے خود ساختہ سکالروں سے متاثر ہونے والے جوانوں، وہ جو تاریخ کے اوراق آپ کو پڑھ پڑھ کے دیں ان سے متاثر ہو کر سوال کرنے والے جوانوں، ہم سنی لوگ، ہم اہل سنت لوگ قرآن کے مقابلے میں تورات کی نہیں مانتے. تم قرآن کے مقابلے میں تاریخ لے کر آتے ہو. ہم قرآن کے مقابلے میں انجیل کی نہیں مانتے. اللہ کی کتاب ہے سچی، لیکن جب قرآن آ گیا اب کسی اور کی نہیں چلے گی، صرف قرآن کی بات چلے گی. جب قرآن مجھے بتا دے التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین مع صحابہ، الشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. میری بات سمجھ آئی؟ بولیے ذرا، بولیے بولیے بلند. ہائے ہائے. اور کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ہر خطیب ہر جمعے میں آپ کو سناتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں کہ وہ سنانے والا سنا کیا رہا ہے. ہم نے کبھی اس کی طرف غور ہی نہیں کیا. ہر خطیب آپ کو ہر جمعے میں سناتا ہے حضور کا فرمان، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. ہائے ہائے. آپ نے معنی سنے ہیں؟ میں اپنے ذوق کے معنی کرنے کا بس ایسے ہی عادت سی پڑ گئی ہے، معنی کرنے لگا ہوں. اللہ اللہ فی اصحابی، حضور فرماندن اللہ. ہائے ہائے.
ہائے 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 اللہ اللہ فی اصحابی لوگوں تو انو اللہ دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا اللہ 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 کا اس کا معنی تو کرو یہ حضور فرما کیوں رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا تیر انداز تیر کی مشق کرنے والے یا آج کے دور میں آپ سمجھ لیں نشانہ سیکھنے والے ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے جب اس پہ نشانہ باندھتے ہیں اور ان کا انسٹرکٹر ان کا استاد انہیں کہتا ہے نشانہ بیٹا یہاں آ کر لگے اس جگہ کو کہتے ہیں غرضا حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا میرے صحابہ کو اپنے تنقید کے تیروں کا نشانہ نہ بنانا لیکن ہر بندے کا پڑھنے کا بھی اور مطالعہ کرنے کا بھی اپنا ذوق ہوتا ہے جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کئی لفظوں میں بڑے غوطے کھانے کا دل کرتا ہے پھر اللہ کو اس میں سے بات دے دیتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی میرے بعد میرے بعد کچھ نہ کہنا میں نے اپنے تخیل میں پوچھا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں کوئی کچھ کہتا رہے ہمیں اپنے لوگوں کو بڑی منتوں سے بات سنانی پڑتی ہے یقین جانو آپ کی موجودگی میں کوئی کچھ کہتا رہے آپ فرما رہے ہیں کہ من بعدی میرے بعد کچھ نہ کہنا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حضور فرماتے ہیں میں موجود ہوں نا وحی کا سلسلہ جاری ہے اب اگر کسی نے کچھ کہا تو وہی بولے گا جس نے چنا ہے ماشاءاللہ ڈنگراج صاحب آ گئے نہیں میں بس ختم کرنے لگا ہوں نہیں زیادہ نہیں ہو گیا ختم ہو گیا نہیں من بعدی صاحبان توجہ ہے تھوڑی سی توجہ عنایت فرما دیں اللہ آپ سے راضی رہے دیکھیے نا پیارے آقا کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں او یار مجھے تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لو کوئی بھی بات حضور کی حکمت سے خالی نہیں اس میں کئی ساری مثالیں دے سکتا ہوں لیکن اب بیٹھے یا کھڑے رہیں اب بات ہو گئی ہے پیارے آقا کی کوئی بھی بات حکمت سے خالی نہیں پیارے آقا فرماتے ہیں من بعدی میرے بعد کچھ نہ کہنا میں موجود ہوں وہی کا سلسلہ جاری ہے اب کسی نے کچھ کہا تو وہی بولے گا جس نے چنا ہے دیکھو نا میرے آنے پہ میں ایک مثال عرض کرنے لگا میرے آنے پہ کسی کو ہونا اعتراض ہوگا نہیں ایک مثال عرض کر رہا ہوں اگر کسی کو ہونا اعتراض کہ قاضی کیوں آیا میں بولوں تو بولوں بات کی بات ہے سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے بلایا آخر دعوانا الحمدللہ